فتح و خیبر قسط ایک مدینہ پر منڈلاتے سائے اور خیبر کی سازشیں۔ مدینہ منورہ کی فضاؤں میں اسلام کی روشنی تیزی سے پھیل رہی تھی۔ ہجرت کے 6 سال تک مسلمان ایک ایسی قوت بن چکے تھے جس کا لوہا پورا عرب ماننے لگا تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد بظاہر امن کا دور تھا، لیکن مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹر دور شمال کی جانب کھجوروں کے باغات اور بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان ایک ایسا علاقہ تھا جو مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا گھر بن چکا تھا۔ اس علاقے کا نام تھا خیبر۔ خیبر صرف ایک بستی نہیں تھی، بلکہ یہ اس وقت کا سب سے مضبوط فوجی مرکز سمجھا جاتا تھا۔ یہاں کے قلعے اتنے بلند اور دیواریں اتنی چوڑی تھیں کہ انہیں ناقابل تسخیر تصور کیا جاتا تھا۔ خیبر میں رہنے والے قبائل اپنی دولت، اناج کے ذخیروں اور جنگی مہارت پر بڑا غرور کرتے تھے۔ ان کے پاس بہترین ہتھیار تھے اور ان کے جنگجو پورے عرب میں اپنی بہادری کے لیے مشہور تھے۔ مدینہ کے بازاروں میں جب صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرتے تو اکثر خیبر کا ذکر آتا۔ ایک صحابی دوسرے سے پوچھتا، کیا تم نے سنا ہے خیبر کے سرداروں نے قریش اور دیگر قبائل کے ساتھ گٹھ جوڑ شروع کر دیا ہے؟ دوسرا جواب دیتا، ہاں، وہ خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں، وہ مدینہ پر ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکیں۔ یہ محض افواہیں نہیں تھیں۔ خیبر کے سردار جیسے سلام بن مشکم اور حارث بن ابی زینب راتوں کو خفیہ مجلسیں کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر مسلمانوں کو ابھی نہ روکا گیا تو پورا حجاز ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ خیبر کے ایک سردار نے اپنی مجلس میں غصے سے کہا، ہم کب تک خاموش تماشائی بنے رہیں گے؟ مدینہ کے لوگ طاقتور ہو رہے ہیں، ہمیں ان کے گرد گھیرا تنگ کرنا ہوگا۔ ہمیں دیگر قبائل کو مال و دولت کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملانا ہوگا تاکہ ہم مل کر مدینہ پر دھواں بول دیں۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ تمام خبریں پہنچ رہی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جب تک خیبر کا فتنہ باقی ہے، مدینہ اور مسلمان کبھی بھی مکمل طور پر پرامن نہیں رہ سکیں گے۔ خیبر کے لوگ نہ صرف جنگ کی تیاری کر رہے تھے، بلکہ وہ مدینہ کے اندر بھی بدامنی پھیلانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ ایک شام مسجد نبوی میں صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ فضا میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ سب جانتے تھے کہ اب ایک بڑا فیصلہ ہونے والا ہے۔ ایک جلیل القدر صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیبر کے لوگ حد سے گزر رہے ہیں، ان کی سازشیں اب ہمارے دروازوں تک پہنچ چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے سب کی بات سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں دور مستقبل کو دیکھ رہی تھیں۔ اللہ کی طرف سے اشارہ مل چکا تھا کہ اب خیبر کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا وقت آ گیا ہے۔ خیبر کے رہنے والے اپنے قلعوں کی بلندی پر ناز کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے 8 مضبوط قلعے، جن میں قلعہ نام، قلعہ قموس اور قلعہ صعب بن معاذ شامل تھے، انہیں ہر دشمن سے محفوظ رکھیں گے۔ ان قلعوں کے اندر اناج کے اتنے ذخیرے تھے کہ وہ برسوں تک محاصرے میں رہ سکتے تھے، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ قلعے دیواروں سے نہیں، حوصلوں سے فتح ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے پاس وہ ایمان تھا جو پہاڑوں کو بھی ہلا سکتا تھا۔ مدینہ کی گلیوں میں اب جنگ کی تیاریوں کی گونج سنائی دینے لگی تھی۔ ہر صحابی کا دل اس شوق میں دھڑک رہا تھا کہ اسے اس عظیم معرکے میں شامل ہونے کا موقع ملے۔ لیکن یہ جنگ عام جنگوں جیسی نہیں تھی۔ یہ حق اور باطل کے درمیان ایک ایسا ٹکراؤ تھا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دینا تھا۔